السلام علیکم دوستو، کائنات کا نظام خود خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کے قابض میں ہماری جان۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کن کہتا ہے تو سب ہو جاتا ہے۔ ہماری تقدیر ہو یا پھر عزت، دولت، رزق یا پھر مرتبہ، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی قسمت اور حالات پر اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے شیطان اور شیطانی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں، جادو ٹونے کا سہارا لے کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں کالا جادو یا کوئی بھی جادو ہو وہ حرام ہے، اور جو شخص جادو کرتا ہے اسلام سے خارج ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ جادو ٹونے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ انسانی تاریخ میں وہ مصری قوم تھی جس کو جادو میں کمال حاصل تھا۔ مصر سے شروع ہونے والے جادو کی کہانی کہاں تک پہنچی اور آج کے جدید دور میں یہ جادو کیا شکل اختیار کر چکا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں مختصر آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، میڈیا ہو، سیاست ہو یا میوزک اور فلم انڈسٹری میں نظر آنے والے چمکتے چہرے، ان کی پرتعش طرز زندگی، یہ سب ہمیں براہ راست متاثر کر رہے ہیں اور ہم بے اختیار ان پر رقص کرنے لگتے ہیں۔ اس دنیا کی رنگینی اور کشش ہمیں کھینچتی ہے اور لاشعوری کے طور پر ہم ان لوگوں جیسا بننے کی خواہش کرنے لگتے ہیں، مگر یہ دنیا بظاہر جتنی چمکدار ہے، پس پردہ اتنی ہی سیاہ اور بھیانک۔ کیسا لگے آپ کو اگر آپ پر یہ انکشاف ہو کہ جن فلم ستاروں، گلوکاروں کو ہم اور ہمارے بچے سوچے سمجھے بغیر فالو کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر شیطان کے پیروکار، جو تعداد میں معمولی ہونے کے باوجود دنیا اور خاص کر نئی نسل کے ذہن اور دل پر چھائے ہوئے ہیں۔ ہم اس قدر بے خبر ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس طرح ہم اس شیطانی فریب کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے زندگی کے کسی موقع پر الومناتی نامی تنظیم کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ اس تنظیم میں موجود لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ الومناتی نامی تنظیم شیطانی تنظیم ہے اور اس میں موجود لوگ خفیہ طور پر شیطانی کام سر انجام دیتے ہیں، اور بدلے میں شیطان انہیں شہرت اور دولت کا مزہ چکھاتا ہے۔ دولت اور شہرت کی ہوس میں لوگ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں اور انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ ان لوگوں کو کامیابیوں کی سبز باغ دکھا کر خرید لیا جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ اس فریب کو دلکش بنانے اور حقیقت کا رنگ دینے کے لیے قبالہ نامی جادو استعمال کیا جاتا ہے۔ پر یہ قبالہ جادو ہے کیا؟ کس طرح ہم سب کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ قبالہ کے جادو کا استعمال کر کے تنظیم میں شامل لوگوں کو متعلقہ فیلڈ میں زبردست کامیابی دلائی جاتی ہے اور بدلے میں اپنی شرائط منوائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو عام عوام کی برین واشنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کے بے شمار فنکار اس خفیہ تنظیم کا حصہ ہیں، جن کو ان کی مشہور تصاویر میں موجود اشاروں سے پہچانا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک ہاتھ میں بندھا ہوا سرخ رنگ کا دھاگا جو قبالہ کے رسم کے دوران باندھا جاتا ہے۔ قبالہ نامی جادو جس میں شیطان کی خوشنودی کے لیے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی جاتی ہیں اور قبالہ کی کتابوں میں موجود منتر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کتابوں کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام یہود تھا، اس لیے آج تک یہ لوگ یہودی کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران رہے۔ مصر کے لوگ فرعون کے زیر سایہ رہے اور پھر ان فرعونوں کی دور میں جادو اور جادوگری کا بول بالا تھا۔ مصری قوم کا جادو کے استعمال میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ جادو کے استعمال سے انہوں نے حیرت انگیز چیزیں بنا رکھی تھیں، جن میں سے ایک ایجاد اہرام مصر کی ہے، جس نے آج تک دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کے بہت لوگ ذہین تھے، انہوں نے مصریوں سے وہ جادو سیکھ لیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ مصر سے نکل کر جب فلسطین پہنچے تو اس جادو کا استعمال دنیا پر اپنی حکومت اور شیطانی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کرنے لگے۔ یہ جادو شیطانی اعداد و شمار اور علامتوں پر مشتمل تھا۔ اس کو دراصل قبالہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کی قدرت سے جنات سے بات کر لیا کرتے تھے اور اپنے معجزات سے دنیا کو حیران کر دیتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے چال باز لوگوں نے عام لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے تھے۔ لوگوں نے مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے اس جادو کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا۔ ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا اور مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ان کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا گیا، مگر یہودیوں نے کسی طریقے سے یہ کتابیں پھر سے حاصل کر لیں۔ بنی اسرائیل صدیوں تک ان کتابوں کو جادوئی علم حاصل کرنے اور شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی اور آج بھی کر رہی ہے۔ دوستو، دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں دولت اور شہرت کا لالچ دے کر خرید لیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی خفیہ تنظیمیں بنا لی گئیں جو بظاہر بے زر نظر آتی تھیں، مگر پس پردہ شیطانی علم اور کام سر انجام دیتی تھیں، جن میں سے الومناتی اور فری میسنگ سر فہرست ہے۔ قبالہ جادو کیمیائی جادو برقیاتی لہروں اور ہپنوٹائز کی مدد سے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ دنیا بھر میں پھیل گئے اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو چکے ہیں اور جدید دنیا کی بینکنگ سسٹم کی بنیاد بھی انہی نے رکھی ہے، جس سے سودی نظام کی مدد سے پوری دنیا کی معیشت پر یہ لوگ حاوی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور جیسے ترقی پذیر ممالک
دنیا کے مالیاتی اداروں سے قرضہ لیتے ہیں جس کی اقساط سود سمیت ادا کرنی ہوتی ہیں۔ یوں ان غریب ممالک کی معیشت کی کمر مزید ٹوٹ جاتی ہے۔ ان علومناتی اور اس طرح کی دوسری تنظیموں کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث اور ساتھ ہی دنیاوی علم حاصل کرنے میں ہے، مگر آج ہم مسلمان اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔